دیکھیے بھئی آگے سبق کتاب میں قاعدہ واو و یا کے عین فاعل باشد در فعل تعلیل شدہ حمزہ شود چون قائل و بائع. قاعدہ واو و یا و الف زائدہ بعد الف مفاعل حمزہ شود چون عجائز در عجاوز جمع عجوز و شرائف در شرائف جمع شریفتن و رسائل جمع رسالتن و ابدال با حمزہ در مصائب جمع مصیبتن با آن کے اصلی است شاذ است. اچھا بھائی پہلے گزشتہ سبق کا خلاصہ دیکھ لیجئے. کل آپ نے ایک قانون پڑھا تھا کہ اگر فعل کے لام کی جگہ واو یا آ جائے اور اس یا کا ماقبل مکسور ہو یا لام کی جگہ واو آئے اور اس واو کا ماقبل مضموم ہو تو وہ واو اور یا ساکن ہو جائیں گے، اور اگر ان کا ماقبل فتحہ ہو تو پھر یہ ساکن نہیں ہوں گے بلکہ یہ الف سے بدل جائیں گے قالا اور باع والے قانون کے مطابق. قالا اور باع کا قانون کیا تھا؟ واو یا متحرک ماقبل فتحہ ہو تو کس سے بدلتے ہیں؟ الف سے. تو یہاں بھی واو اور یا آخر میں آئے لام کی جگہ اور ان سے ماقبل فتحہ ہے تو یہ الف ہو جائیں گے. جیسے یخشا اصل میں کیا تھا؟ یخشیو، اور یرضا یرضا یہ یرضیو تھا، اور اس سے شروع میں یہ کیا تھا؟ یرضو واوی ہے بھائی. اور آپ نے ضابطہ پڑھا تھا کہ واو چوتھی جگہ یا اس سے آگے آئے اور واو کے ماقبل کی حرکت اس کے مخالف ہو تو اس واو کو کس سے بدلتے ہیں؟ یا سے. تو یرضو سے کیا بن گیا؟ یرضیو. پھر یا متحرک ماقبل فتحہ کس سے بدل گئی؟ الف سے، تو یرضا ہوا. اور اگر واو ضمہ کے بعد آئے اور اس کے بعد ایک اور واو ہو، یا کسرہ کے بعد آئے اور اس کے بعد ایک اور یا ہو تو یہ واو اور یا بھی ساکن ہو جائیں گے، اور ان کے بعد تو ایک اور ساکن ہے تو یہ اجتماعی ساکنین کی وجہ سے پھر گر جائیں گے. اور اگر اس کا برعکس ہو، یعنی واو متحرک آیا اور ماقبل کیا ہے؟ ضمہ ہے، اور ما بعد میں یا ہے، یا متحرک آئی اور ماقبل کیا ہے؟ کسرہ، لیکن ما بعد میں واو ہے، تو اس صورت میں جبکہ واو کے بعد یا آئی یا کے بعد واو آیا تو پھر ان کی حرکت ماقبل کو نقل کریں گے. توجہ ہے؟ قانون سمجھ میں آ رہا ہے؟ واو سے ماقبل کیا؟ ضمہ، اور یا سے ماقبل کسرہ. تو واو کے بعد اگر واو ہو تو پھر اس واو کو ساکن کر دینا، یا کے بعد یا ہو تو اس یا کو ساکن کر دینا. اور اگر واو کے بعد یا ہو اور یا کے بعد واو ہو پھر صرف ساکن نہیں کرنا، پھر ان کی حرکت کس کو دینی ہے؟ ماقبل کو دینی ہے، اور پھر یہ واو جو ہے وہ یا بن جائے گا اور یا کیا ہے؟ واو بن جائے گی، کیونکہ ماقبل کی حرکت مختلف ہو گئی نا، اس کے مطابق بدل جائیں گے اور پھر اجتماعی ساکنین کی وجہ سے گر جائیں گے. اس کے بعد ایک اور قانون آپ نے پڑھا تھا کہ واو طرف میں واقع ہو اور اس سے پہلے کسرہ ہو تو وہ یا سے بدل جاتا ہے. جیسے دعیہ اصل میں کیا تھا؟ دعیوہ. اسی طرح ایک قانون آپ نے یہ بھی پڑھا کہ یا طرف میں واقع ہو اور یا سے پہلے ضمہ ہو تو یہ یا واو سے بدل جائے گی. جیسے نہ ہوا، یہ اصل میں کیا تھا؟ نہ ہویا. پھر ایک ضابطہ آپ نے یہ پڑھا کہ مصدر کے عین کی جگہ اگر واو آ جائے اور اس واو سے پہلے کیا ہو؟ کسرہ. مصدر کے عین کی جگہ واو آ جائے اور ماقبل کسرہ ہو تو وہ واو یا سے بدل جائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ اس مصدر کے فعل میں تعلیل ہوئی ہو. جیسے قوامن سے کیا بن گیا؟ قیامن، کیونکہ قامہ کے اندر تعلیل ہوئی ہے بھائی. اور اگر فعل میں تعلیل نہیں ہوئی تو پھر یہ واو یا سے نہیں بدلے گا. جیسے قوامن جو کس کا مصدر ہے؟ قاوما کا. اب قوامن دیکھو
قوامن وہ مصدر میں آ رہا ہے، عین کی جگہ آ رہا ہے، ما قبل کسرہ ہے، لیکن یہ وہ یا سے نہیں بدلے گا کیونکہ اس کے فعل قاوامہ کے اندر دیکھو وہ میں کوئی اعلال نہیں ہوا۔ اور اسی طرح اگر وہ آ جائے عین کی جگہ جمع کے صیغے میں، وہ آئے کہاں پر آئے؟ جمع کے صیغے میں، اور ما قبل کیا ہو؟ کسرہ ہو۔ کسرہ ضروری ہے، اسی کسرہ کی وجہ سے تو ہم یا سے بدل رہے ہیں۔ وہ آئے کس کی جگہ؟ عین کی جگہ، اور ما قبل کیا ہو؟ کسرہ ہو، اور کس صیغے میں ہو؟ جمع کے صیغے میں، تو اس واو کو بھی یا کریں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس جمع کا جو مفرد ہے اس میں یہ واو ساکن ہو، یا اس میں یہ واو معلل ہو، اس میں اعلال ہوا ہو۔ تو جیسے حوض کی جمع کیا؟ حیاض۔ حیاض، دیکھو حوض میں واو ساکن ہے، اس لیے حیاض میں، حیاض اصل میں کیا تھا؟ حیواز، واو یا سے بدل گیا۔ اور اسی طرح جید کی جمع کیا آتی ہے؟ جیاد، اور اس کا مادہ کیا ہے؟ جیم واو دال، تو اصل میں یہ تھا جیواد۔ پھر واو کس سے بدلا؟ یا سے، کیونکہ واو عین کی جگہ آیا اور اس سے ما قبل کسرہ ہے اور یہ جمع کے صیغے میں ہے، اور اس کے مفرد میں واو میں اعلال ہو چکا ہے۔ جیدن اصل میں کیا تھا؟ جیویدن، واو اور یا اکٹھے ہوئے تو واو کو یا کر کے یا میں ادغام کیا گیا تو جیدن ہوا۔ پھر ایک قانون آپ نے یہ پڑھا کہ واو اور یا آئیں اور وہ غیر مبدل ہوں، کسی سے بدلے نہ ہوں، چاہے اصلی ہوں چاہے زائد، لیکن ہوں غیر مبدل، یعنی کسی سے بدلے نہ ہوں، اور غیر ملحق کے صیغے میں ہوں، اور ان میں سے جو پہلا ہو وہ ساکن ہو، چاہے واو پہلے چاہے یا پہلے، تو اس صورت میں واو کو یا کر کے یا میں ادغام کرتے ہیں۔ جیسے سیدن اصل میں کیا تھا؟ سیودن، یا اور واو اکٹھے ہوئے اور یہ کسی سے بدلے بھی نہیں، یہ ملحق کا صیغہ بھی نہیں، اور ان میں سے پہلا ساکن بھی ہے، ساری شرطیں پوری، تو واو کو یا کیا اور پھر یا کا یا میں ادغام کیا، تو ادغام کریں گے اس طرح۔ اور اگر اس واو یا سے پہلے یہ واو اور یا جو جمع ہوئے ان سے پہلے اگر ضمہ ہو تو پھر وہ ضمہ بھی کسرہ سے بدل جائے گا، کیونکہ واو کس سے بدل گیا؟ یا سے، اور یا کا یا میں کیا ہوا؟ ادغام، اور یا اپنے سے ماقبل ضمہ چاہتی ہے یا کسرہ؟ کسرہ، تو ضمہ کو کس سے بدل دیں گے؟ کسرہ سے۔ جیسے مرمیون، اس میں مفعول ہے، یہ اصل میں کیا تھا؟ مرمویون، مفعول، تو واو اور یا آخر میں اکٹھے ہوئے، اور یہ دونوں کیا ہیں؟ غیر مبدل ہیں، کسی سے بدلے نہیں، اور یہ غیر ملحق کا صیغہ ہے، اور ان میں سے پہلا ساکن ہے مرمویون۔ واو اور یا، واو کیا ہے؟ جو پہلے آیا وہ ساکن ہے، تو واو کو یا کر کے یا میں ادغام کیا تو کیا بن گیا؟ مرمویون۔ اور پھر یا کی وجہ سے ماقبل میم کے ضمہ کو کس سے بدل دیا؟ کسرہ سے، تو مرمیون ہوا۔ اسی طرح انہوں نے آپ کو بتلایا کہ مزیون جو ہے مزا یمزی کا مصدر ہے، اور اصل میں یہ کیا تھا؟ مزویون، مزویون فعولن، تو مزیون اصل میں تھا مزویون، واو اور یا جمع ہوئے اور یہ غیر مبدل ہیں اور یہ ملحق کا صیغہ بھی نہیں، اور ان میں سے پہلا یعنی واو ساکن ہے، تو واو کو یا کر کے یا میں ادغام کیا تو کیا بن گیا؟ مزیون، ضاد پر ضمہ ہے، پھر یا کی وجہ سے ضاد کو کسرہ دیا تو کیا بن گیا؟ مزیون۔ اور اسی میں میزیون پڑھنا بھی جائز، یعنی میم کو بھی کسرہ دے سکتے ہیں، کس وجہ سے؟ ضاد کا اتباع کرتے ہوئے۔ جبکہ ایوی، اوا یا اوی کا مصدر ہے ایوی، اس میں یا اور واو اکٹھے ہیں اور پہلی یا ساکن ہے، تو اس میں اس قاعدے پر عمل نہیں، کیونکہ یہ یا حمزہ سے بدل کر آئی ہے۔ ایوی اصل میں کیا تھا؟ ایوی، ایوی۔ اور اسی طرح زے و نون کے اندر بھی یہ قانون جاری نہیں ہوا، کیونکہ یہ ملحق ہے، بھائی یہ ملحق ہے جعفر کے ساتھ۔ اچھا جی، پھر ایک ضابطہ آپ نے یہ پڑھا کہ اگر دو واو
فعولن کے آخر میں جمع ہو جائیں تو دونوں یا سے بدل جائیں گے اور پھر ان کا ادغام ہوگا، اور یا اپنے سے ماقبل کیا چاہتی ہے؟ کسرہ، تو وہ عین کا ضمہ کسرہ سے بدل جائے گا۔ قانون کیا ہوا؟ دو واو جمع ہوئے، کس وزن میں؟ فعولن میں، اور تو پھر وہ دونوں واو کس سے بدلیں گے؟ یا سے، اور پھر ان کا ادغام ہوگا اور عین کو پھر کیا دے دیں گے؟ کسرہ۔ اور کہتے ہیں اس میں فا کو بھی کسرہ دینا جائز ہے، چنانچہ دلون کی جمع دلیون اور دلیون، تو اصل میں کیا تھا؟ یہ دلیون کیا تھا؟ دلوون، فعولن، دو واو جمع ہوئے کس وزن میں؟ فعول وزن میں، تو دونوں کو یا سے بدل کر ان کا آپس میں ادغام کیا تو کیا بن گیا؟ دولیون۔ پھر یا کی وجہ سے لام کو کسرہ دیا تو کیا بن گیا؟ دولیون، اور اسی میں دال کا کسرہ بھی جائز، دیلیون، تو دولیون بھی جائز اور دیلیون بھی جائز۔ اس کے بعد ایک قانون یہ پڑا تھا کہ اگر واو آئے اور اسم کے لام کی جگہ آئے، واو آئے اور کہاں پر؟ اسم کے لام کے بعد آئے اور اس واو سے پہلے کیا ہو؟ ضمہ ہو، تو اس ضمہ کو کسرہ سے بدل دیں گے، اور پھر کسرہ کی وجہ سے یہ واو کس سے بدلے گا؟ یا سے، اور پھر توجہ ہے، واو آئے کس کی جگہ آئے؟ اسم کے لام کلمے کی جگہ آئے، اور اس واو سے پہلے کیا تھا؟ ضمہ تھا، تو اب اس ضمہ کو کس سے بدلیں گے؟ کسرہ سے، اور جب واو سے ماقبل کسرہ آ گیا تو اب اس واو کو بھی کس سے بدل دیں گے؟ یا سے، کیونکہ کسرہ اپنے بعد یا چاہتی ہے، تو پھر اس کے بعد یہ یا جو ہے یہ ساکن ہو جائے گی اور اجتماع ساکنین کی وجہ سے گر جائے گی۔ اجتماع ساکنین آئے گا اس یا میں اور تنوین کے نون میں، جیسے عدلن، اصل میں کیا تھا؟ عدلون، عدلون، یہ دوسری جمع ہے دلون کی، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسم کے آخر میں کیا آیا؟ واو، لام کی جگہ واو آیا، اور کس کے بعد ہے؟ ضمہ کے بعد۔ یہ شرط یاد رکھنا، اسم کے آخر میں آئے واو ہو اور کس کے بعد ہو؟ ضمہ کے بعد ہو، تو اس ضمہ کو کس سے بدلا؟ کسرہ سے، تو کیا بن گیا؟ عدلیون۔ پھر واو کو ماقبل کسرہ کی وجہ سے یا سے بدل دیا، کیا بن گیا؟ عدلیون۔ پھر یا پر ضمہ ثقیل تھا اس کو گرا دیا تو عدلین ہوا، پھر یا اور نون ساکن ہیں، اجتماع ساکنین علی غیر حد ہی آیا تو یا کو گرا دیا تو کیا بن گیا؟ عدلین۔ یہ تو تھا اجتماع ساکنین علی غیر حد ہی۔ اجتماع ساکنین علی حد ہی یاد ہے کسے کہتے ہیں؟ کہ اول ساکن کیا ہو؟ حرف مدہ ہو یا تصغیر کی ہو، اور ثانی ساکن مدغم ہو بھائی، جیسے فارن اور خویصتن۔ بس یہ مثالیں یاد رکھو، یہ دو مثالیں، فارن اور خویصتن، صاد مشدد ہے بھائی۔ اس کے علاوہ باقی جتنی صورتیں ہیں وہ اجتماع ساکنین علی غیر حد ہی کی ہیں۔ اسی طرح یہ قانون تعلن اور تعالن مصدر میں بھی جاری ہے۔ تعلن مصدر اصل میں کیا تھا؟ جی تفاعل، تعلون تھا، کیا تھا؟ تعلون، تو واو آیا، لام کی جگہ آیا، اسم میں آیا، اور ماقبل پر کیا ہے؟ ضمہ، پھر ضمہ کو کس سے بدلا؟ کسرہ سے، اور پھر کسرہ کی وجہ سے واو کس سے بدلا؟ تعلون تھا، تعلون، واو آیا اسم کے لام کی جگہ اور ماقبل کیا ہے؟ ضمہ، تو اس ضمہ کو کس سے بدلا؟ کسرہ سے، کسرہ سے، کیا بن گیا؟ تعلون۔ پھر ماقبل کسرہ کی وجہ سے واو کو کس سے بدلا؟ یا سے، کیا بن گیا؟ تعلیون۔ پھر یا پر ضمہ ثقیل تھا، گرا دیا تو اجتماع ساکنین آیا یا اور نون میں، تو یا گر گئی تو کیا بن گیا؟ تعلین بھائی۔ تو یا لکھتے بھی نہیں اور لام کے نیچے دو زیریں ڈال دیتے ہیں بھائی، تنوین۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ اسی طرح تعالن جو مصدر ہے تعالی کا، یہ بھی اصل میں کیا تھا؟
تعالب تفاعل، تفاعل کا مصدر ہے نا، ایک تفاعل تھا ایک تفاعل ہے، تفاعل وزن پر لے جاؤ. تعالب وہ آیا کہاں آیا؟ آخر میں. اور دوسری شرط کیا تھی کہ اس سے ماقبل ضمہ ہو، یہ ضروری ہے، یہ نہیں تو قانون نہیں لگے گا. تو تعالون آخر میں لام کی جگہ اسم میں کیا آیا؟ واو، اور واو کا ماقبل مضموم، تو اس ضمہ کو کس سے بدلا؟ کسرہ سے، اور پھر ماقبل کسرہ کی وجہ سے واو کس سے بدلا؟ یا سے، اور پھر یا اجتماعی ساکنین سے گر گئی تو کیا بن گیا؟ تعالن. اور اگر یا آئے اسم کے لام کی جگہ پر اور ماقبل اس کا مضموم ہو، کیا ہو؟ یا آئے کہاں پر آئے؟ اسم کے لام کی، وہی شرطیں ہیں ساری، بس واو کی جگہ یا لے آئے. یا آئی اور کہاں پر آئی؟ اسم کے لام کی جگہ، اور ماقبل کیا ہے؟ مضموم. تو اس ضمہ کو کس سے بدل دیں گے؟ کسرہ سے، اور پھر یہ یا کی حرکت گرا دیں گے کیونکہ یا پر ضمہ کیا ہے؟ ثقیل. پھر یا ساکن ہو گئی تو اجتماعی ساکنین ہوا اور یا گر گئی. بھائی جیسے زبیون کی جمع ازبن، زبیون کی جمع ازبن، ازبن اصل میں کیا تھا؟ ازبیون افعلن. دیکھو آخر میں یا آئی اور یا کا ماقبل کیا ہے؟ ضمہ ہے، تو ماقبل ضمہ کو کس سے بدلا؟ کسرہ سے. کیا بن گیا؟ ازبیون. اور پھر کیا کیا؟ یا پر ضمہ ثقیل تھا، گرا دیا، یا کو ساکن کیا، کیا بن گیا؟ ازبین. اور یا اور نون میں اجتماعی ساکنین آیا تو یا گر گئی، کیا بن گیا؟ ازبن. صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب دیکھیے آج کا سبق بھائی، دیکھیے بھائی آگے قاعدہ واو و یا کہ عین فاعل باشد در فعل تعلیل شدہ حمزہ شود چون قائل و بائع. آسان ضابطہ ہے. قانون یہ ہے کہ واو اور یا عین کی جگہ آئیں، یعنی اجوف میں ہوں. کس میں؟ عین کی جگہ آئیں، اور فاعل وزن میں آئیں، یعنی اس میں فاعل جو ہے ضارب فاتح مانع، اس میں فاعل کے اندر آ جائیں. کس میں؟ فاعل وزن کے اندر آئیں، اور عین کے مقابلے میں کیا ہو؟ واو یا. تو اس واو یا کو کس سے بدلیں گے؟ حمزہ سے، بشرطے کہ ان کے فعل میں تعلیل ہوئی ہو. اگر فعل میں تعلیل نہیں تو پھر نہیں بدلیں گے. جیسے قائل اصل میں کیا تھا؟ قابل، واوی ہے، اور قالا کے اندر اعلال ہوا ہے، لہذا قابل میں پھر واو آیا، کس وزن میں آیا؟ فاعل میں. اور کس کی جگہ آیا؟ عین کی جگہ. تو اس کو کس سے بدلا؟ حمزہ سے. تو کیا بن گیا؟ قائل. تو قابل سے کیا بن گیا؟ قائل. اسی طرح بائع اصل میں کیا تھا؟ بائع، یا تھی الف کے بعد، تو یا آئی، فاعل وزن کے اندر آئی، اور اس کے فعل میں تعلیل ہوئی ہے باع یبیع. دیکھو باع میں یا کس سے بدلی ہے؟ الف سے. تو بائعون کے اندر بھی یہ یا کس سے بدلے گی؟ حمزہ سے. تو کیا بن گیا؟ بائعون. اگر فعل میں تعلیل نہ ہوئی ہو پھر نہیں بدلے گی. بات سمجھ میں آ گئی؟ دیکھیے ترجمہ. قاعدہ حفظہم بھائی 17واں قاعدہ. حفظہ کسے کہتے ہیں؟ 17 کو بھائی. اچھا، واو و یا کہ عین فاعل باشد، وہ واو اور یا جو کہ فاعل وزن کا عین ہو، در فعل تعلیل شدہ اور اس کے فعل میں تعلیل ہوئی ہو، حمزہ شود، یہ واو اور یا حمزہ ہو جائیں گے، چون قائل و بائع. اگلا قاعدہ دیکھیے بھائی. قاعدہ واو و یا و الف زائد بعد الف مفاعل حمزہ شود. دوسرا قاعدہ واو یا الف، واو یا اور الف، اور تینوں زائد ہونے چاہیے. اور کس کے بعد آئیں؟ الف مفاعل کے بعد آئیں. الف مفاعل سے مراد ہے وزن سوری، جس کی صورت مفاعل جیسی ہو، یعنی الف سے پہلے دو حرفوں پر فتحہ ہو.
وزن صرفی مراد نہیں. وزن صرفی اور سوری یاد ہے یا بھول گئے؟ وزن صرفی میں حرکات و سکنات بھی ایک جیسی ہوتی ہیں اور اصلی کی جگہ اصلی اور زائد کی جگہ زائد ہوتا ہے. جیسے مضروب بر وزن مفعول. دیکھا حرکات و سکنات بھی بالکل ایک جیسی اور اصلی کے مقابلے میں اصلی اور زائد کے مقابلے میں زائد. جبکہ وزن سوری جو ہے اس میں صورت اس جیسی ہوتی ہے، یعنی حرکات و سکنات تو ایک جیسی ہوتی ہیں لیکن حرکات و سکنات تو ایک جیسی لیکن اصلی اور زائد اس کو نہیں دیکھا جاتا. تو مفاعل کے شروع میں میم ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس سے مراد ایسا لفظ ہے جس کے شروع میں ہمیشہ کیا ہو؟ میم، بلکہ صورت اس جیسی ہو، یعنی مفاعل الف جمع سے پہلے کیا آ جائیں؟ 2 حرف اور الف کے جمع کے بعد بھی 2 حرف ہوں اور پہلے دونوں پر فتحہ ہو اور الف کے بعد والے پر کسرہ ہو. مفاعل عین پر کیا ہے؟ کسرہ. سورہ سمجھ میں آ گئی؟ تو قانون ذکر ہو رہا ہے کہ مفاعل وزن میں الف کے بعد واو یا الف آ گئے. الف کے بعد کیا آ گئے؟ واو یا الف. اور یہ زائد ہونے چاہیے. وہ جو واو آیا وہ بھی زائد، وہ جو یا آئی وہ بھی زائد، وہ جو الف آیا وہ بھی. تو اس کو حمزہ سے بدلیں گے. کیا قانون ہوا؟ واو یا اور الف زائد کس کے بعد آ جائیں؟ الف مفاعل کے بعد آ جائیں. تو ان کو کس سے بدلیں گے؟ حمزہ سے. دیکھیے کہتے ہیں قاعدہ واو یا الف زائد. واو یا اور الف جو زائد ہوں، یہ زائد کا تعلق تینوں سے ہے. واو یا اور الف زائد جو ہیں بعد الف مفاعل. کس کے بعد؟ الف مفاعل کے بعد حمزہ شود حمزہ ہو جائے گا. جو عجائز در عجائز، یہاں در کا لفظ ہونا چاہیے. جمع عجوز بھائی، عجوز بھائی عین جیم واو زا. توجہ ہے؟ عین جیم واو زا. تو اس عجوز کی جمع بنا رہے ہیں اور مفاعل وزن پر لے جاؤ. 2 حرف پہلے لے آؤ الف سے. عجوز میں پہلے 2 کیا ہیں؟ عین اور جیم. تو کیا بنا؟ دونوں پر فتحہ ہو عجا. اور پھر اس کے بعد الف کے بعد واو آیا اور یہ واو زائد ہے، حرف اصلی نہیں ہے. عین جیم زا یہ ہے مادہ. تو الف کے بعد کیا آیا؟ واو زائد آیا. تو عجوز کی جمع کیا بنتی ہے؟ عجاوز. عجاوز. تو یہ واو زائد آیا، کس وزن میں آیا؟ مفاعل میں. الف کے بعد آیا تو اس کو کس سے بدلیں گے؟ حمزہ سے. تو کیا پڑھیں گے؟ عجائز. تو عجائز ہوا. تو اس کو عجاوز نہیں پڑھیں گے، کیا پڑھیں گے؟ عجائز. تو عجوز کی جمع عجائز آتی ہے لیکن یہ عجائز اصل میں کیا تھا؟ عجاوز تھا. اور یہ واو کیوں بدلا حمزہ سے؟ کیونکہ یہ واو زائد ہے اور الف مفاعل کے بعد آ رہا ہے. تو اس کو کس سے بدلیں گے؟ حمزہ سے. تو کہتے ہیں چون عجائز در عجاوز جمع عجوز. عجوز کہتے ہیں بوڑھی عورت کو بھائی، بوڑھی عورت. وشرائف در شرائف جمع شریفتن. شریفتن کی جمع آتی ہے شرائف. جمع کیا ہے؟ شرائف. حمزہ ہے لیکن اصل میں کیا تھا؟ شرائف. کیونکہ شریف میں را کے بعد کیا ہے؟ یا. تو وہ الف کے بعد یا آ گئی اور یا زائد ہے تو کس سے بدل گئی؟ حمزہ سے. یہ معنی ہے وشرائف در شرائف جمع شریفتن. شریفتن کہتے ہیں معزز عورت. ایک اردو والا شریف ہے، ایک عربی والا شریف. اردو میں شریف کا اور معنی، اور عربی میں شریف کا معنی ہوتا ہے معزز بھائی، عزت والا. شرف سے ہے، شرف والا. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو طلباء اس کا بھی ترجمہ شریف کے کر دیتے ہیں. نہیں بھائی، اردو والا شریف اور معنی اور عربی کے شریف کا اور معنی، اس کا معنی معزز کے ہیں بھائی. وَالرَّسَائِلُ جمع رسالتن. اسی طرح رسالہ کی جمع آتی ہے رسائل. رسالہ میں کیا ہے؟ را سین الف اور لام. تو جب اس کا وزن بنایا مفاعل
تو را اور سین تو الف سے پہلے آ گئے، اور رسالہ میں سین کے بعد کیا ہے؟ الف ہے، تو یہ مفاعل میں یہ الف، مفاعل کے الف کے بعد یہ والا الف آ گیا۔ رسالہ والا الف کدھر آیا؟ مفاعل کے الف کے بعد آ گیا، تو اور یہ زائد ہے۔ آپ نے قانون پڑھا کہ مفاعل کے الف کے بعد اگر الف واو یا یا زائد آ جائیں تو کس سے بدلتے ہیں؟ حمزہ سے۔ تو یہ رسالہ کا الف بھی کس سے بدل گیا؟ حمزہ سے، تو کیا بن گیا؟ رسائل۔ بھائی سورت سمجھ میں آ گئی؟ کیا کیا بدلتے ہیں؟ واو بھی، یا بھی، اور الف بھی، اور یہ کیا ہونے چاہیے؟ زائد، اور کس وزن میں آئے؟ مفاعل وزن میں۔ اور تینوں کی مثالیں دے دیں، دیکھو عجائز، اس میں کیا بدلا؟ واو۔ شرائف، اس میں کیا بدلا؟ اس میں یا بدلی، اور رسائل، اس میں کیا بدلا؟ الف۔ تو تینوں کی مثالیں گزر گئیں۔ وَإِبْدَالْ بَحَمْزَةٍ، یہ ایک اعتراض کا جواب دے رہے ہیں۔ اعتراض یہ کہ مصائب مصیبت کی جمع ہے۔ کس کی جمع؟ اور مصیبت کے اندر یا جو ہے وہ اصلی ہے۔ مصیبت میں یا کیا ہے؟ اصلی ہے۔ تو مصائب، جمع بناؤ نا مفاعل وزن پر مصیبت سے، میم صاد الف، الف کے بعد کیا آئے گی؟ یا، ابھی بدلنا نہیں ہے۔ مصائب کیا بن گیا؟ مصائب۔ پھر اس یا کو حمزہ سے کیوں بدلا؟ عرب تو مصائب نہیں بولتے، وہ تو مصائب بولتے ہیں حمزہ کے ساتھ، تو اس یا کو کیوں بدلا گیا؟ حالانکہ یہ یا تو اصلی ہے۔ آپ نے تو ہمیں کیا کہا تھا؟ الف مفاعل کے بعد واو یا الف کیا ہوں؟ زائد ہوں، پھر بدلتے ہیں، تو اس کا جواب دیں گے کہ یہ شاذ ہے۔ یہ کیا ہے؟ شاذ ہے، یعنی قلیل آیا ہے ایسا، اور یہ قانون کی گرفت میں نہیں، خلاف قانون ہے، اور لیکن استعمال کے اعتبار سے ٹھیک ہے۔ عرب اسی طرح بولتے ہیں، آپ کو بھی اسی طرح بولنا پڑے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے ہیں در مصائب، یہ تنوین غلط ڈلی ہوئی ہے بھائی، یہ آپ جانتے ہیں جمع منتہی الجموع ہے بھائی۔ پیچھے ترجمہ دیکھو، وَإِبْدَالْ بَحَمْزَةٍ در مصائب، اور مصائب کے اندر نہیں، وَإِبْدَالِ یا بحمزہ۔ اچھا بھائی یہ عبارت ٹھیک کر لیں بھائی، وَإِبْدَالِ یا حمزہ، یہ ہونا چاہیے ابدال یا با حمزہ، یا کا بدلنا کس کے ساتھ؟ حمزہ کے ساتھ۔ وَإِبْدَالِ یا با حمزہ در مصائب، بھائی مصائب میں یا کو کس سے بدلا گیا؟ حمزہ کے ساتھ۔ اصل میں کیا تھا؟ مصائب، تو مصائب میں جو یا کو حمزہ کے ساتھ بدلا گیا ہے وہ مصائب جمع مصیبتن، جو کس کی جمع ہے؟ مصیبت کی۔ تو یہ جو یا کو حمزہ سے بدلا گیا ہے با آنکھ اصلی است، باوجود اس کے کہ یہ اصلی ہے، شاذ است، یہ کیا ہے؟ شاذ ہے۔ یہاں تک ضابطہ سمجھ میں آ گیا؟ قاعدہ و یا کے طرف باشد و بعد الف زائد افتد حمزہ شود، کہتے ہیں واو اور یا طرف میں آ جائیں، یعنی لام کی جگہ آخر میں آئیں، و بعد الف زائد، اور کس کے بعد آئیں؟ واو اور یا ہوں، طرف میں ہوں، اور کس کے بعد ہوں؟ الف زائد کے بعد ہوں، حمزہ شود، تو یہ کس سے بدلے؟ یہ کیا ہو جائے گا؟ حمزہ ہو جائے۔ تو کہتے ہیں واو و یا کے طرف باشد، واو اور یا جو کہ طرف ہو، و بعد الف زائد افتد، اور الف زائد کے بعد واقع ہو، حمزہ شود، وہ حمزہ ہو جائے گا، چون دعاءن در دعاون، جیسے دعاون میں دعاءن پڑھیں گے۔ دعا جو آپ پڑھتے ہیں، آپ کہتے ہیں دعا کیجئے میرے لیے، دعا مانگتے ہیں، یہ دعا اصل میں کیا تھا؟ دعاون، کیونکہ دعا یدعو سے ہے نا، واوی ہے اور ناقص ہے، ہاں، تو دعاون واو آیا، اور کس کے بعد آیا؟ واو ہے، طرف میں ہے، اور کس کے بعد ہے؟ الف زائد کے بعد، کیونکہ مادہ کیا ہے؟ دال عین واو، تو یہ الف زائد ہے، تو یہ واو کس سے بدلے گا؟ حمزہ سے، تو دعاءن ہوا۔ یہ معنی ہے
چون دعاءن در دعاون، جیسے دعاون میں دعاون ہے بھائی، یعنی دعاون بولتے ہیں. ورواءن در روایون، وہیں ہر دو مصدرند. اچھا یہ کتابت کی غلطی ہے بھائی، رواءن نہیں، رواءن، رواءن، رواءن ہے بھائی، را پر ضمہ ہے. روا لفظ بھی عربی میں آتا ہے، لیکن روا کا معنی ہے اونٹ کے اوپر جو سامان باندھنے کی رسی ہوتی ہے اس کو روا کہتے ہیں، اور اس کی جمع ارویہ آتی ہے. لیکن یہاں آگے صاحب کتاب ذکر کر رہے ہیں کہ یہ مصدر ہے، مصدر. تو روا اگر روا رکھیں تو روا کا معنی تو ہے وہ رسی، تو وہ تو مصدر نہیں ہے، تو پھر مصدر اس میں روا آتا ہے بھائی، روا. اور روا کا معنی ہے خوشنما ہونا، رونق والا ہونا، اچھا ہونا. بات سمجھ میں اچھی ہو، با رونق چیز ہو تو اس کے لیے روا لفظ بولتے ہیں. تو رواءن یہ اصل میں تھا روایون، یا آئی طرف میں ہے، اور کس کے بعد ہے؟ الف زائد، یہ الف زائد ہے، را واو یا یہ مادہ ہے. تو روایون، تو یا کو کس سے بدلا؟ حمزہ سے. تو کیا بن گیا؟ رواءن، رواءن. وہیں ہر دو مصدرند، اور یہ دونوں مصدر ہیں، دعا بھی مصدر اور روا بھی مصدر. دعا کا معنی دعا کرنا، اور روا کا معنی ہے با رونق ہونا، با رونق ہونا. وہیں ہر دو مصدرند، اور یہ دونوں مصدر ہیں. وَدِعَاءٌ، اور اسی طرح دعاءٌ دعایون میں پڑھیں گے. اصل میں کیا تھا؟ دعایون، اور پھر یا آئی طرف میں آئی، اور کس کے بعد آئی؟ الف زائد کے بعد، تو حمزہ سے بدلا، تو یہ ہے دعاءٌ. جمع داعین، یہ کس کی جمع ہے؟ داعین کی. داعی بلانے والا، دعا یدعو سے ہے، اسی کی جمع کیا؟ دعاء. تو دعایون کس کی جمع ہے؟ داعی کی. اور داعی کیا ہے؟ واوی ہے، دعا یدعو سے. تو اصل میں کیا تھا؟ داعیون، داعیون. پھر واو سے ماقبل کیا آیا؟ کسرہ. تو واو کو کس سے بدلا؟ یا سے. تو کیا بن گیا؟ داعی. اور اسی داعی کی جمع کیا؟ دعایون. تو یہ یا بھی در اصل واو تھی. دعاءن میں یہ جو یا تھی اصل میں کیا تھی؟ واو، کیونکہ دعا یدعو ہے اس کا مادہ. تو اسی داعی کی جمع ہے نا. اور داعی میں واو کس سے بدل چکا؟ داعی کا مادہ کیا تھا؟ دال عین واو، دعا یدعو. تو یہ داعی میں یہ یا کہاں سے آئی؟ واو تھا، واو ماقبل کسرہ کی وجہ سے کس سے بدل گیا؟ یا سے. تو داعی ہوا. بات سمجھ میں آ گئی. تو یہی اسی لیے جمع کے اندر بھی انہوں نے یا لکھ دی، کیونکہ مفرد میں یہ وہ واو کس سے بدل چکا ہے؟ یا سے. تو دعایون یہ جمع ہے کس کی؟ داعین کی. داعین بلانے والا. واسماء در اسماون، اسماء یہ اصل میں کیا تھا؟ اسماون. پھر وہ طرف میں آیا اور الف زائدہ کے بعد آیا، تو کس سے بدلا؟ حمزہ سے. تو یہ اسم کی جمع ہے، اسم کی. یہ معنی ہے وَأَسْمَاءٌ در اسماون، اور اسماون ہوگا اسماون کے اندر جمع اسم، جو جمع ہے کس کی؟ اسم کی. کہ در اصل سمون بود، کہ یہ اسم اصل میں کیا تھا؟ سمون تھا. آپ نے پڑھا ہوگا ہدایت النحو میں آیا ہے ذکر کہ اسم کی اصل میں اختلاف ہے. بعض فرماتے ہیں اس کی اصل ہے وسمون، بعض فرماتے ہیں اس کی اصل ہے سمون. پھر وسمون تھا تو واو کی جگہ کیا لے آئے؟ حمزہ. اور بعض کہتے ہیں سمون تھا، آخر سے واو کو گرایا اور اس کے عوض شروع میں حمزہ لے آئے تو اسمون بن گیا. تو دیکھا سمون میں واو ہے آخر میں نا، تو اسماون میں بھی آخر میں کیا آ گیا؟ واو. اور پھر وہ واو کس سے بدلا؟ حمزہ سے. تو اسما. وَأَحْيَاءٌ جمع حیون، اور احیا یہ جمع ہے حیون کی. احیا کیا تھا اصل میں؟ احیایون.
احیاء حیٌ کی جمع ہے نا، تو احیاء یہ کیا تھا؟ احیاء تھا، پھر یا کو کس سے بدلا؟ حمزہ سے، تو احیاء ہوا۔ حیٌ زندہ کو کہتے ہیں، زندہ ہو جو جاندار۔ وکساء، اور اسی طرح کساء اصل میں تھا کساون۔ کسا یکسو کا معنی ہے لباس پہننا، تو کسا لباس کو کہتے ہیں، کسا، اور تو کسا اصل میں کیا تھا؟ کساون، پھر وہ کس سے بدلا؟ حمزہ سے، اسی قانون کے مطابق تو کساء ہوا۔ ورداء، رداء اصل میں تھا رداء، کسا واوی ہے تو ردا یائی ہے، تو رداء اصل میں کیا تھا؟ رداء، پھر یا کو کس سے بدلا؟ حمزہ سے، اسی قانون کے مطابق۔ تو کسا کہتے ہیں لباس کو، لباس، اور ردا کہتے ہیں چادر کو۔ چادر کو بھی کسا کہہ دیتے ہیں، چادر کو بھی کہتے ہیں کسا، اور لباس کو بھی کہتے ہیں، اور ردا کا معنی ہے چادر۔ وَكِسَاءٌ وَرِدَاءٌ، اس میں جامد، یہ اس میں جامد ہیں۔ کسا اور ردا کیا ہیں؟ بھئی کئی مثالیں ذکر کر دیں، بتلا دی، مثلا کیا ذکر کی مثالیں؟ جی، دعا اور روا ذکر کیا اور بتلایا وہ کیا ہیں؟ مصدر ہیں۔ اور دعاء بتلایا وہ جمع ہے داعین کی، اور اسماء یہ جمع ہے اسم کی، اور احیاء جمع ہے حی کی، اور کسا اور ردا یہ کیا ہیں؟ اس میں جامد ہیں۔ ہر لفظ کی تفصیل بتاتے چلے گئے، کئی مثالیں دے دیں۔ بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ یہ قانون مفرد میں بھی لگتا ہے، جمع میں بھی لگتا ہے، اس میں جامد میں بھی لگتا ہے، سب میں جاری ہوگا۔ قاعدہ، واوے کے رابع باشد یا زائد، اچھا وہ قانون آ گیا جو ہم نے پڑھا تھا یا رضا کے اندر، وہ چوتھی جگہ یا اس سے آگے آئے تو کس سے بدلتا ہے؟ یا سے، جبکہ ماقبل حرکت اس کے مخالف ہو، وہی قانون اب تفصیل سے آ گیا۔ قاعدہ، واوے کے رابع باشد یا زائد، وہ واو جو کہ چوتھے نمبر پر ہو، یا زائد، یا زائد ہو یعنی پانچویں چھٹے نمبر پر۔ بعد ضمہ و واو ساکن نہ باشد، لیکن وہ ضمہ کے بعد اور واو ساکن کے بعد نہ ہو۔ توجہ ہے، واو آیا کہاں پر؟ چوتھی یا چوتھی سے بھی آگے جگہ پر، اور اس سے پہلے ضمہ نہ ہو، کیونکہ ضمہ تو اس کے موافق ہے۔ ہم نے تو کیا کہا تھا؟ ماقبل حرکت اس کے مخالف ہو، چاہے کسرہ ہو چاہے فتحہ ہو، دونوں مخالف ہیں۔ تو ضمہ کے بعد بھی نہ ہو اور واو ساکن کے بعد بھی نہ ہو، یعنی اس سے پہلے ایک واو ساکن آ جائے، ایسا بھی نہ ہو۔ دیکھیے قانون، کہتے ہیں واو کے رابع باشد یا زائد، وہ واو جو چوتھے نمبر پر ہو یا اس سے زائد نمبر یعنی پانچویں چھٹے یا ساتویں نمبر پر، وبعد ضمہ و واو ساکن نہ باشد، اور یہ واو جو چوتھی یا پانچویں یا چھٹے جگہ پر آیا ہے، یہ والا واو بعد ضمہ و واو ساکن نہ باشد، ضمہ کے بعد بھی نہ ہو اور واو ساکن کے بعد بھی نہ ہو، یعنی اس سے پہلے ضمہ بھی نہ ہو اور واو ساکن بھی نہ ہو۔ یا شبد، یہ واو کیا ہو جائے گا؟ یا ہو جائے گا، چون یدعیانی، جیسے یا رضا، ابھی مثال پڑھی گزشتہ سبق میں، اصل میں کیا تھا؟ یا رضا، وہ چوتھی جگہ پہ آیا اور ماقبل حرکت اس کے مخالف ہے تو یا سے بدلا، اور پھر یا الف سے بدل گئی تو کیا؟ یا رضا۔ اچھا ایک اور ضابطہ آپ کو بتاؤں، کتابت سے متعلق ہے۔ رما یرمی، رما لکھنا آتا ہے، کیسے لکھیں گے؟ را میم یا، اور یا کے اوپر کھڑی زبر۔ اور دعا یدعو، دعا کیسے لکھیں گے؟ دال عین الف۔ دیکھو دعا یہ اصل میں کیا تھا؟ دعوا، واو کیوں کس سے بدلا؟ الف سے، تو جو واو الف سے بدل جائے اس کو لکھتے بھی الف کی صورت میں ہے۔ دعا یہاں کیا تھا؟ واو، لیکن واو کس سے بدلا؟ الف سے، تو اس کو لکھیں گے بھی کس طرح؟ الف کی صورت میں لکھیں گے، دعا دال عین الف۔ اور یا اگر الف سے بدلے تو اس کو یا کی صورت میں ہی لکھتے ہیں، جیسے رما
یہ یا کس سے بدل گئی؟ الف سے، لیکن پھر بھی یا ہی کی صورت میں لکھیں گے، اوپر کھڑی زبر ڈال دیں گے۔ فرق سمجھ میں آیا؟ وہ اگر الف سے بدلے کس صورت میں لکھیں گے؟ الف، اور یا الف سے بدلے تو اس کو یا ہی کی صورت میں لکھیں گے۔ اچھا دیکھیے بھائی کتاب پر تو کہتے ہیں واو چوتھی یا زیادہ جگہ پر آئے اور ضمہ اور واو ساکن کے بعد نہ ہو تو وہ یا ہو جائے گا، چون یدعیانی اصل میں کیا تھا؟ یدعوانی، تو یہ واو کس سے بدلا؟ یا سے، کیونکہ واو چوتھی جگہ پر آیا۔ وَأَعْلَيْتُ اصل میں کیا تھا؟ أَعْلَوْتُ، علو سے ہے نا، عین لام واو مادہ ہے، أَعْلَوْتُ، تو پھر یہ واو چوتھی جگہ آیا اور ماقبل حرکت اس کے مخالف ہے تو کس سے بدلا؟ یا سے، تو أَعْلَيْتُ ہوا۔ وَإِسْتَعْلَيْتُ، استعلیت اصل میں کیا تھا؟ استعلوت، یہ بھی علو مادہ ہے اس کا، عین لام واو، تو واو آیا اور چوتھی جگہ سے آگے آیا اور ماقبل حرکت اس کے مخالف ہے تو اس کو کس سے بدلا؟ یا سے، تو استعلیت ہوا۔ در مداعی جمع مدعاء، مداعی یہاں جمع کا لفظ ہونا چاہیے بھائی، کتابت کی غلطی ہے۔ مداعی کس کی جمع ہے؟ جی مدعاء کی، تو در مداعی جمع مدعاء، مداعی جو کس کی جمع ہے؟ مدعا، آلہ بتلا دیے کہ یہ مدعاء کیا ہے؟ اس میں آلہ۔ کہتے ہیں مدعاء جو اس میں آلہ ہے اس کی جمع جو مداعی آتی ہے کہ در اصل مداعیو، کہ در اصل کیا تھا؟ کہ اصل میں یہ مداعیو تھا، مداعیو مفاعیل، توجہ ہے؟ مدعاء کی جمع کیا؟ مداعیو، لیکن یہ مداعیو اصل میں کیا تھا؟ مداعیو، مداعیو، توجہ ہے؟ مدعاء جو اس میں آلہ ہے اس کی جمع کیا آتی ہے؟ مداعیو، کیا آتی ہے؟ لیکن یہ مداعیو اصل میں کیا تھا؟ مداعیو۔ پھر بعض صرفی فرماتے ہیں کہ یہاں سیدن والا قانون لگا، یا اور واو اکٹھے ہوئے، اول ساکن تھا تو یا کو واو کر کے واو میں ادغام کیا، ادغام کیا۔ مصنف فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ جو بعض صرفیوں نے کہا نا کہ یہاں سیدن والا قانون لگا ہے مداعیو میں، مداعیو غیر منصرف ہے، مداعیو میں بعضوں نے کیا کہا؟ سیدن والا قانون لگا ہے۔ کہتے ہیں مصنف بتلائیں گے آپ کو نہیں نہیں، یہاں سیدن والا قانون نہیں لگا، کیونکہ سیدن والے قانون میں یہ شرط تھی کہ وہ واو اور یا غیر مبدل ہوں، کسی سے بدلے نہ ہوں، اور مداعیو اس میں جو یا ہے وہ الف سے بدل کر آئی ہے، کس سے؟ کیونکہ یہ جمع کس کی ہے؟ مدعاء، مدعاء میں کیا ترتیب ہے؟ مدعاء اصل میں کیا تھا؟ مدعاون، تو کیا کیا ہے؟ دال عین الف واو، توجہ ہے؟ دال عین الف واو، تو عین کے بعد کیا ہے؟ الف، پھر کیا ہے؟ واو، اور مداعیب میں ذرا دیکھو عین کے بعد یا ہے، معلوم ہوا یہاں کیا تھا؟ الف تھا، توجہ ہے؟ پھر دیکھو مدعاء اصل میں کیا تھا؟ مدعا، توجہ ہے؟ مدعاء اصل میں کیا تھا؟ اس کا مفرد، مفرد بول رہا ہوں، جمع نہیں، یہ کس کی جمع ہے؟ مدعاء کی۔ یہ مدعاء جو مفرد ہے یہ اصل میں کیا تھا؟ مداعی کہاں چلے گئے؟ مدعاء اصل میں مدعاون تھا، دعا یدعو سے ہے نا، مدعاون، ترتیب سمجھ میں آ رہی ہے؟ پھر یہ واو کس سے بدلا؟ حمزہ سے، لیکن بہرحال ابھی واو سمجھو، اس کو واو سمجھو، مدعاون۔ اب اس مدعاون کی ہم نے جمع بنانی ہے، ترتیب کیا ہے؟ دال عین الف اور واو، مدعاون۔ میم تو شروع میں زائد ہے نا، آگے کیا ہے؟ دال عین الف واو، گویا مدعاون کے آخری تین حروف کیا ہیں؟ اچھا، تو مدعاون اصل میں کیا تھا؟ مدعاون۔ اچھا، مدعاون میں حروف کیا کیا ہیں؟ میم تو زائد ہے، دال
عین الف واو. تو عین کے بعد کیا ہے؟ مدعابن میں عین کے بعد کیا ہے؟ الف. اور الف کے بعد کیا ہے؟ واو. اور مداعیب اس میں عین کے بعد کیا ہے؟ یا. اور پھر کیا ہے؟ واو. معلوم ہوا یہ یا اصل میں کیا تھی؟ الف تھی. تو یہ یا کس سے بدل کر آئی ہے؟ الف سے بدل کر آئی ہے. تو لہذا مصنف فرماتے ہیں کہ بعض صرفی فرماتے ہیں کہ مداعیب اس کے اندر سیدن والا قانون لگا، کیونکہ یا اور واو اکٹھے ہوئے تو واو کو یا کر کے یا میں ادغام کیا تو کیا بن گیا؟ مداعیو. مصنف فرماتے ہیں نہیں، سیدن والے قانون میں شرط یہ تھی کہ وہ واو اور یا جو اکٹھے آئے ہیں وہ کسی سے مبدل نہ ہو، اور یہ یا تو کس سے مبدل ہے؟ الف سے. تو یہاں سیدن والا قانون جاری نہیں ہوگا. تو پھر کون سا قانون جاری ہوگا؟ تو مصنف بتلا رہے ہیں آپ کو کہ یہی قانون جو ہم ابھی ذکر کر رہے ہیں. کون سا قانون؟ کہ وہ چوتھی جگہ یا چوتھی جگہ سے آگے آ جائے اور اسے پہلے ضمہ اور واو ساکن نہ ہو تو اس واو کو کس سے بدلتے ہیں؟ یا سے. تو مداعیب کے آخر میں جو واو آیا اس واو کو بھی یا سے بدل دیا، کیونکہ وہ کتنی جگہ پر ہے؟ مداعیب. یہ تو چھٹی جگہ پر آ رہا ہے. مداعیب میں واو کتنی جگہ ہے؟ چھٹی جگہ ہے. تو یہ واو اور ماقبل اس کے ضمہ یا واو ساکن بھی نہیں، تو یہ واو کس سے بدل گیا؟ یا سے بدل گیا. ایک یا پہلے ہے، ایک یا اور آ گئی تو یا کا یا میں ادغام ہوا تو کیا بن گیا؟ مداعیو. اب تفصیل سمجھ میں آ گئی؟ تفصیل سمجھ میں آ گئی. حاصل کلام کیا کہ مدعاء اس میں آلہ جو ہے اس کی جمع کیا آتی ہے؟ مداعیو. اور یہ مداعیو اصل میں کیا تھا؟ مداعیو. تو مداعیو کے اندر مصنف نے تفصیل بیان کی کہ بعض صرفی حضرات فرماتے ہیں کہ یہاں آخر میں یا اور واو جمع ہوئے تھے تو سیدن والا قانون لگا. بعض صرفی فرماتے ہیں، کہتے ہیں نہیں، سیدن والا قانون نہیں لگ سکتا، کیونکہ یہ درمیان والی یا کس سے بدل کر آئی ہے؟ الف سے. اور سیدن کے قانون میں تو شرط تھی کہ وہ واو اور یا کسی سے مبدل نہ ہوں، تو یہ یا تو مبدل ہے لہذا وہ قانون نہیں لگے گا، بلکہ یہاں یہی والا قانون لگے گا کہ وہ آئے چوتھی جگہ یا اس سے آگے اور ماقبل ضمہ یا واو ساکن نہ ہو تو اس واو کو کس سے بدلتے ہیں؟ یا سے. تو مداعیو کے آخر میں بھی واو کو کس سے بدلا؟ یا سے. اور پھر یا کا یا میں ادغام کیا تو کیا بن گیا؟ مداعیو. اب یہ ساری تفصیل بیان کریں گے. دیکھیے عبارت بھائی، کہتے ہیں در مداعیو جمع مدعاء اعلی، کہ مداعیون جو کہ مدعاء اعلی کی جمع ہے، کہ دراصل مداعیب جو کہ اصل میں کیا تھا؟ مداعیب تھا. نزدیک محققان فن صرف، علم صرف کے جو محققین ہیں یعنی جو بڑے علماء ہیں، وہ بہمی قاعدہ یا شدہ، وہ اسی قاعدے کے مطابق یا ہو کر دریا مدغم گردیدہ، یا کے اندر اس کا ادغام ہو گیا. اسی ضابطے کے مطابق واو یا ہو کر اس کا یا میں ادغام ہو گیا، ورنہ قاعدہ سیدن درا جاری نمے تواند شد. ورنہ تو سیدن والا قانون اس کے اندر جاری نمے تواند شد، اس میں جاری نہیں ہو سکتا. زیرا کہ یا در مداعیب بدل است از الف، اس لیے کیونکہ مداعیب میں یا جو ہے وہ الف سے بدل ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ آگے دیکھیے قاعدہ 20 تو یکم بھائی 21واں قاعدہ، الف بعد ضمہ واو شود. الف ضمہ کے بعد واو ہو جائے گا، چون زوربا وزویرب وزویربن، وبعد کسرہ یا چون محاریب. ضابطہ یہ ہے کہ اگر الف ضمہ کے بعد آ جائے تو وہ، توجہ ہے ادھر دیکھو، الف ضمہ کے بعد آ جائے، الف سے پہلے ضمہ آ جائے تو اس کو کس سے بدلتے ہیں؟ واو سے. اور الف سے پہلے کسرہ آ جائے تو کس سے بدلیں گے؟ یا سے. یہی بیان کر رہے ہیں. کہتے ہیں الف بعد ضمہ واو شود، الف ضمہ کے بعد واو ہو جائے گا، چون زوربا، جیسے زوربا. اصل میں کیا تھا؟ معروف کیا تھا؟ زاربا. زاربا پھر کیا بنا؟ زوربا. دیکھا وہ الف کس سے بدل گیا؟ واو سے. کیوں؟ کیونکہ ضاد پر کیا آیا؟ ضمہ آ گیا. وزویربن، اور اسی طرح زویربن. زاربن کی تصغیر
تصغیر. یہ زبیر بن میں جو واو ہے، واو جس پر فتحہ ہے، یہ الف تھا پہلے. ضاربن کی تصغیر بنانی ہے، ضاد پر کیا لائے؟ ضمہ. کس کی تصغیر؟ ضاربن. ضاد پر کیا لائے؟ ضمہ. ضاد پر ضمہ آیا تو ضاد کے بعد کیا ہے؟ الف. وہ کس سے بدل گیا؟ واو سے. اور باقی وہ تصغیر والے ضابطے لگ گئے، یا درمیان میں لے آئے تو زویربن ہوا. بھائی پوری تفصیل نہیں بیان کی، بس تصغیر. باقی تصغیر کا ضابطہ اس میں لگ جائے گا. ٹھیک ہے، تصغیر کے لیے یا درمیان میں لائیں گے اور یا کے بعد یا لے کر آئیں گے. مقصد یہاں صرف یہ بتلانا ہے کہ یہ واو کہاں سے آیا. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ الف جو ہے واو سے بدل گیا، اور باقی وہ تصغیر والے ضابطے لگ گئے، یا درمیان میں لے آئے تو زویربن ہوا. بھائی وبعد کسرہ یا، اور الف کسرہ کے بعد آئے تو کس سے بدلے گا؟ یا سے. جو محاریب، جیسے محاریب کس کی جمع ہے؟ محراب کی. اور محراب میں را کے بعد کیا ہے؟ الف. الف ہے. اور محاریب یہاں را کے بعد کیا ہے؟ یا. یہ یا در اصل کیا تھی؟ الف. ما قبل را پہ کسرہ آیا تو الف کس سے بدلا؟ یا سے. یہ بات مصنف نے پہلے بھی ذکر کی تھی. جہاں موسر اور میعاد والا قانون ذکر تھا، اسی قانون کے تحت مصنف نے یہ ضابطہ بھی ذکر کیا تھا. تو گویا یہ ضابطہ مکرر آ گیا، تکرار ہو گیا اس کا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تیسرا قانون تھا بھائی، تیسرا قانون. اس میں یہ بات ذکر تھی کہ الف ضمہ کے بعد آئے تو واو سے بدلتا ہے، اور الف کسرہ کے بعد آئے تو یا سے بدل جاتا ہے. قاعدہ: الف زائدہ قبل الف تثنیہ و جمع مؤنث سالم یا شبد. قاعدہ 22واں قاعدہ بھائی. قاعدہ 20 تو دوم، 22واں قاعدہ بھائی. الف زائدہ قبل الف تثنیہ و جمع مؤنث سالم یا شبد. قانون یہ کہ الف زائدہ جو ہے، توجہ ہے ادھر، الف زائدہ یعنی اصلی نہ ہو. اس الف زائدہ کے بعد اگر الف تثنیہ آ گیا، توجہ ہے، تثنیہ رجل رجلانی، تثنیہ میں کیا کرتے ہیں؟ الف اور نون آخر میں جوڑتے ہیں. اور جمع مؤنث سالم مسلمتن مسلماتن، اس میں بھی الف اور تا جوڑتے ہیں. تو جمع مؤنث سالم میں بھی الف آ رہا ہے، مسلماتن. اور رجلانی تثنیہ میں بھی الف آ رہا ہے. یہ جو تثنیہ اور جمع مؤنث سالم والا الف ہے، اس سے پہلے اگر الف زائدہ آ گیا تو اس کو یا سے بدلیں گے. کیا قانون؟ الف تثنیہ اور الف جمع مؤنث سالم، اس سے پہلے کیا آ جائے؟ الف زائدہ آ جائے. کیا آ جائے؟ تو اس پہلے الف زائدہ کو کس سے بدلیں گے؟ یا سے. یا سے. جیسے مثال دیں گے آگے، دیکھیے بھائی. کہتے ہیں قاعدہ: الف زائدہ قبل الف تثنیہ اور جمع مؤنث سالم یا شبد. الف زائدہ الف تثنیہ سے پہلے اور جمع مؤنث سالم کے الف سے پہلے یا شبد، وہ یا ہو جائے گا. جو حبلیانی و حبلیاتن. حبلا، حبلا دیکھو، حبلا آخر میں کیا ہے؟ الف. الف. اور یہ الف زائد ہے. ہا با لام یہ ہے مادہ. تو حبلا میں الف کیا ہے؟ زائد. اسی حبلا کی میں تثنیہ بنانا چاہتا ہوں تو آخر میں الف نون جوڑ دیا، تو دو الف آ گئے. پہلا الف کیا ہے؟ زائدہ. اور دوسرا الف کس کا ہے؟ تثنیہ کا. تو تثنیہ کا الف جب آخر میں جڑ جائے تو اول کا جو الف زائدہ ہے کس سے بدلے گا؟ یا سے. کیا بن گیا؟ حبلیانی. اسی طرح حبلا کی جمع مؤنث سالم بناؤ، آخر میں الف تا جوڑ دیے تو الف تا سے ماقبل بھی حبلا کے آخر میں بھی کیا الف زائدہ، وہ یا سے بدل گیا. تو کیا بن گیا؟ حبلیاتن. یہ معنی ہے الف زائدہ قبل الف تثنیہ اور جمع مؤنث سالم یا شبد. وہ الف جو زائد ہو اور الف تثنیہ اور الف جمع مؤنث سالم سے پہلے آ جائے تو یا شبد وہ یا ہو جائے گا. جو حبلیانی و حبلیاتن، جیسے حبلیانی اور حبلیات. حبلہ کہتے ہیں حاملہ کو، حاملہ جس کے حمل ہو. بھائی چلیے بس کرتے ہیں، بس بھائی آؤ بھائی اردو والا ترجمہ دیکھ لیں. قاعدہ نمبر 17: جو واو اور یا عین فاعل ہو وہ حمزہ سے بدل جاتی ہے. سب کو عبارت مل گئی؟
قاعدہ نمبر 17، جو واو اور یا عین فاعل ہو وہ حمزہ سے بدل جاتی ہے بشرطے کہ فعل میں تعلیل ہوئی ہو، جیسے قائل و بائع۔ قاعدہ نمبر 18، یا واو اور الف زائد الف مفاعل کے بعد حمزہ ہو جاتے ہیں، جیسے عجاوز سے عجائز، عجائز تنوین غلط ہے بھائی، عجائز، اچھا، جمع عجوز، اور شرائف سے شرائف جمع شریفت، اور رسائل جمع رسالت۔ مصیبتن کی جمع مصائب میں یا اصلی ہونے کے باوجود حمزہ سے بدل جانا شاذ ہے۔ قاعدہ نمبر 19، واو اور یا طرف میں الف زائد کے بعد ہوں تو حمزہ بن جاتے ہیں، جیسے دعاون سے دعاؤن، اور روایون سے رواؤن، یہ دونوں مصدر ہیں، اور دعایون سے دعاؤن جمع داعن، اور اسماون سے اسماؤن جمع اسم کے در اصل سمون تھا، اور احیاء جمع حیون، و کساء و رداء اسم جامد۔ قاعدہ نمبر 20، جو واو چوتھا یا چوتھے سے زائد ہو اور ضمہ و واو ساکن کے بعد نہ ہو یا ہو جاتا ہے، جیسے یدعیانی و اعلیت واستعلیت۔ مدعاء اعلیٰ کی جمع مداعی میں جو در اصل مداعی وہ تھی، محققین صرف کے نزدیک واو اسی قاعدہ سے یا ہو کر یا میں مدغم ہوا ہے، سیدن کا قانون اس میں جاری نہیں ہو سکتا کیونکہ مداعی وہ میں یا الف سے بدلی ہوئی ہے۔ قاعدہ نمبر 21، الف بعد ضمہ واو ہو جاتا ہے، جیسے زوربا اور زویربن، اور بعد کسرہ یا، جیسے محاریب۔ قاعدہ نمبر 22، تثنیہ و جمع مؤنث سالم کے الف سے پہلے الف زائد یا ہو جاتا ہے، جیسے حبلیان و حبلیات۔ چلیے بس بھائی، بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی۔ چلیے بس بھائی، ھذا ھو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام۔